الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ گرامی قدر جناب صدر صاحب، علماء کرام، مہمانان کرام اور برادران اسلام، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے محسن ہیں، آپ کے احسانات ہیں ساری کائنات کے اوپر۔ اس لیے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر آتا ہے تو ہر طبقے کے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے کے لیے شوق رکھتے ہیں، اور سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو بیان کیا جائے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت پر احسان کرنے والے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر غلامی کا سلسلہ ختم فرمایا، ورنہ اس سے پہلے لوگ غلام بنا کر رکھتے تھے انسانوں کو، اور ان کو کھانے پینے کو بھی صحیح طور پر نہیں دیتے تھے، اور ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام لیتے تھے، اور ان کو پریشان کرتے تھے، مارتے پیٹتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلاموں کو جو تم کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، اور غلاموں کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو، اور غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ حتیٰ کہ آپ نے کئی مسائل کے اندر غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم فرمایا۔ اس کا نتیجہ ہوا کہ آہستہ آہستہ دنیا سے غلامی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور لوگ آزاد ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے ساتھ احسان فرمایا۔ آپ کے تشریف لانے سے پہلے عرب کے اندر لڑکیوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں ابھی تک بہت سی عورتوں کو محض جہیز کم لانے کی وجہ سے یا نہ لانے کی وجہ سے جلا دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر یہ بیان فرمایا کہ 3 لڑکیوں کی جو شخص پرورش کرے گا وہ جنتی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو 2 لڑکیوں کی پرورش کرے؟ آپ نے فرمایا جو 2 لڑکیوں کی پرورش کرے گا وہ بھی جنتی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو 1 لڑکی کی پرورش کرے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو 1 لڑکی کی پرورش کرے گا وہ بھی جنتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک عورت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں یہ فرمایا ان المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها فلتدخل من ای اکوان جنت شاءت۔ عورت 5 نماز پڑھنے والی ہو، رمضان کے روزے رکھنے والی ہو، شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہو، جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جنت کے 8 دروازے یہ چاہیں گے کہ وہ اس سے داخل ہو جائے۔ اتنی بڑی خوشخبری سنائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کا حصہ میراث میں مقرر فرمایا، بہن کا حصہ میراث میں مقرر فرمایا، بیٹی کا حصہ میراث میں مقرر فرمایا، بیوی کا حصہ میراث میں مقرر فرمایا۔ آج بھی لوگ میراث کے حصے دینے میں بڑی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اس زمانے میں تو عورتوں کا کوئی حق ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں دیا جاتا تھا، اور جو لوگ زندہ رہنے کا حق دیتے تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ عورتوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے یورپ کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی، اور اس کے اندر یہ مشورہ ہوا کہ عورت ہے کیا چیز۔ بڑے بڑے فلاسفہ اور سائنسداں وہاں جمع ہوئے، اور ان سب نے اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ عورت ہے تو جاندار مگر اس کا کوئی حق نہیں ہے، وہ تو صرف اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ مرد کی خدمت کرے۔
اللہ جل شانہ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جس طرح سے شوہر کے حق بیوی کے اوپر ہے اسی طرح سے بیوی کا حق بھی شوہر کے اوپر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت حاصل کر لو۔ عرب کے کچھ لوگ لڑکوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے، اللہ تعالی نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، خرچ کرنے کے ڈر سے بچوں کو قتل نہ کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا ولم يبجل عالمنا فلیس منا، جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، ہمارے علماء کا احترام و ادب نہ کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا بہترین طریقہ بتایا اور یہ فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے گا ہم سے نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ بتایا اور یہ فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے۔ آج تک لوگ امریکہ کے اندر اور دوسری جگہوں پر یہ فرق ختم نہیں کر پائے، جو کہ وہاں پر مزدوروں کی اور مالکوں کی لڑائی چلتی رہتی ہے، اور کمیونزم بھی اس کو ختم نہیں کر سکا، حالانکہ اس کا مقصد ہی وہی تھا کہ ہم پیٹ کا مسئلہ حل کریں گے، لیکن کمیونزم بھی پیٹ کا مسئلہ حل نہیں کر سکا، سرمایہ دارانہ نظام بھی پیٹ کا مسئلہ حل نہیں کر سکا۔ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مالدار آدمی آپ سے سود لے لے کر، غریبوں سے سود لے لے کر مالدار بنتا چلا جاتا ہے، اور غریب آدمی غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، غریبی کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ تو مالداروں اور غریبوں کے درمیان میں آپس میں جھگڑا چھڑ جاتا ہے، غریبوں کے دل میں مالداروں کی حسد پیدا ہو جاتی ہے اور اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ آج تک وہاں پر امریکہ وغیرہ کے اندر سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے آپس میں جھگڑے ختم نہیں ہوئے، اسلام نے اس جھگڑے کو ختم کیا اور یہ فرمایا مالداروں سے 2.5% زکوٰۃ پہ ادا کرو غریبوں کو۔ جب مالدار آدمی 2.5% غریب کو زکوٰۃ دے گا تو غریب سے محبت پیدا ہوگی، غریب کے دل میں محبت پیدا ہوگی مالداروں کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بہترین مالیات کا نظام دیا کہ جب مولانا عبید اللہ سندھی روس تشریف لے گئے جنگ آزادی ہند کے سلسلے میں، اور وہاں پر جا کر کے انہوں نے بات چیت کی، اور لینن جنہوں نے کہ یہ چالو کیا تھا، شروع کیا تھا کمیونزم کو، ان سے ملاقات کی اور اسلام کا مالیات کا نظام ان کے سامنے بیان فرمایا، جس کو کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو لینن نے یہ کہا کہ مولانا اگر آپ کچھ دن پہلے آ جاتے تو ہم اپنا نظام جاری نہیں کرتے، کمیونزم کو جاری نہیں کرتے، بلکہ ہم اسی کو جاری کرتے، یہ تو کمیونزم سے بہت اچھی چیز ہے۔ اسلام نے آ کر کے بتلایا کہ سب کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانو، ہم نے تم سب کو ایک ماں باپ سے بنایا، ایک جوڑے سے بنایا، تم سب کے ماں باپ ایک ہیں، لہذا تمہارے درمیان کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، تم سب ایک ماں باپ کے اولاد ہو، اور تمہارے خاندان اور برادری ہم نے اس لیے بنائی تاکہ تم آپس میں جان پہچان حاصل کرو، لیکن اس بات کو جان لو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ جتنا زیادہ جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہا ہوگا، اللہ کی نظر میں وہی زیادہ عزت والا ہوگا۔ اونچا خاندان اور نیچا خاندان، اونچی ذات کے لوگ اور نیچی ذات کے لوگ، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، سب اللہ کے بنائے ہوئے، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ عرب کے رہنے والے کو عجم کے رہنے والے پر کوئی بڑائی حاصل نہیں، عجم کے رہنے والے کو عرب کے رہنے والے پر کوئی بڑائی حاصل نہیں، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی بڑائی حاصل نہیں، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، جس کے دل میں جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا
اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ اتنے زیادہ محبوب ہوگا۔ آج بھی امریکہ کے اندر اور افریقہ کے اندر کالے اور گورے رنگ کی وجہ سے جھگڑے پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو ختم فرما دیا، سب انسان برابر ہے۔ یہ پیغام دیا کہ تمام انسان برابر ہے اور ہر ایک کے حقوق کو بیان فرمایا۔ اور جھگڑے اس وقت ہوتے ہیں جب کہ لوگ اپنے فخر و غرور کی وجہ سے اور تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، دوسروں کی توہین کرتے ہیں، ان کی حق تلفی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں، تو پھر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر لوگ ایک دوسرے کا حق ادا کرنے لگے، ایک دوسرے کو پہچاننے لگے اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے لگے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ موجودہ زمانے کے اندر جھگڑے ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسانی بھائی چارہ قائم کیا جائے، جو قرآن پاک نے بتایا ہے کہ تمام انسان بھائی بھائی ہیں اور ان کو برابر کا درجہ دیا جائے، ان کو ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ آج اس زمانے کے اندر ہر شخص یہ کہتا ہے کہ امن ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے، اور بہت ضروری ہے کہ امن ہو، اور امن قائم کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انصاف ہو۔ جب آپ حق تلفی کو روکیں گے، جب آپ ظلم زیادتی کو روکیں گے، جب آپ انصاف کریں گے تو امن قائم ہو جائے گا۔ جو لوگ بیچارے پچھڑے ہیں، جو کمزور ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کے ساتھ جب ظلم زیادتی ہوتی ہے، ان کے حقوں کو جب دبایا جاتا ہے، ان کی جب حق تلفی کی جاتی ہے تو ان کے دل کے اندر انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ جب انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور بدامنی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں گے اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا تو پھر لوگوں کے اندر جھگڑے نہیں ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اگر آپ کو کسی نے چائے پلائی اور آپ نے بھی اس کو چائے پلا دی، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ارے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کو گالی دے رہا ہے اس کو آپ چائے پلاؤ، جو آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلہ دے، صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے، رشتہ کاٹا جائے تو وہ اس رشتے کو جوڑے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو تمہارے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کو تعلیم دی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر خیر و برکت آئے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بھلائی اور اچھائی آئے، تو آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اگر آپ اچھا تاجر بننا چاہتے ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرو، اگر آپ اچھے خریدار بننا چاہتے ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرو، اگر آپ اچھے شوہر بننا چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرو، اگر آپ اچھا باپ بننا چاہتے ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرو، اگر آپ اچھا بیٹا بننا چاہتے ہو، اچھا بھائی بننا چاہتے ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرو، اور اگر آپ معاشرے کے اندر اچھائی پیدا کرنا چاہتے ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرو اور آپ کے طریقے کو پھیلاؤ۔ آج ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ساری دنیا کے لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نمائندے ہیں۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بن کر کے بتلایا۔ صحابہ کرام کی زندگی جیتی جاگتی صورت تھی، چلتے پھرتے سیرت کی تصویریں تھی، چلتے پھرتے ان کی زندگی کے اندر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے، آپ کی چال ڈھال، آپ کے اخلاق و عادات، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا بولنا چالنا، یہ سب کا سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیا تھا صحابہ کرام نے، اور صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھتے تھے اپنے اخلاق
اخلاق و عادات کے اندر. اس لیے جہاں بھی وہ گئے تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں. ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے, ان کی بات سن کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے, ان کی اخلاق اور معاملات دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. آج ہمارے اندر وہ باتیں نہیں ہیں. آج ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں. ان خرابیوں کو ہمیں نکالنا ہوگا, ان خرابیوں سے ہمیں بچنا ہوگا, اپنی زندگی کو صاف ستھرا بنانا ہوگا, اور یہ کوشش کرنا ہوگی کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بن کر کے رہیں. ہمارے اندر بے ایمانی نہ ہو, ہمارے اندر دھوکہ بازی نہ ہو, ہمارے اندر خیانت نہ ہو, ہمارے اندر دیانتداری ہو, ہمارے اندر اچھائی ہو, سچائی ہو, جھوٹ نہ بولتے ہو, چغلی نہ کرتے ہو, غیبت نہ کرتے ہو, بہتان نہ لگاتے ہو. ان سب چیزوں سے ہم کو بچنا ہوگا, پھر ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے گا. آج جب ہم اخبار اٹھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اتنی جگہ پر چوری ہو گئی, اتنی جگہ پر ڈاکہ زنی ہو گئی, اتنی جگہ پر لوٹ مار ہو گئی, اتنی جگہ پر زنا ہو گئے. یہ سب معاشرہ خراب ہو چکا ہے, اور اس اخبار کو پڑھ کر رونا آتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے. اس معاشرے کو اگر آپ سدھارنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر اچھے لوگ پیدا ہو جائیں, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندہ کرنا ہوگا. یہ جو قرآن پاک ہم نے جلدان میں بند کر کے رکھ دیا, اس قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہوگا. وہ جو سنتیں اور طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس کی بدولت صحابہ اکرام ساری دنیا پر چھا گئے تھے, اور جہاں بھی وہ گئے لوگوں نے ان سے محبت کی اور ان کو ہاتھوں ہاتھ دیا. ہمارے ہندوستان میں بھی بہت پہلے صحابہ اکرام آئے, تجارت کے لیے آئے, اور ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے. آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس کو اختیار کریں. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر تشریف لائے, اور ان کے اخلاق دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو گئے. وہ سب کو اپنے سینے سے لگاتے تھے, ہر ایک سے ہمدردی کرتے تھے, ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے. ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. یہی حال ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, خیر الناس من ينفع الناس, سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. یہ لوگوں کو نقصان پہنچائے وہ اچھا آدمی نہیں ہے. لوگوں کو نقصان پہنچانے والا اچھا آدمی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں, خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں, خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں. صحابہ نے پوچھا, من یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کون ایمان والا نہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من لا یامن جارہ بوائقہ, اس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہیں ہے, وہ حقیقت میں ایمان والا نہیں ہے. پڑوسی کو جو تکلیف پہنچا رہا ہے, پڑوسی کو جو پریشان کر رہا ہے, تو وہ حقیقت میں ایمان والا نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام برابر پڑوسی کے بارے میں مجھے نصیحت کرتے رہے, تاکید کرتے رہے, یہاں تک کہ میں سمجھا کہ پڑوسی کو بھی میراث میں حصے دار بنا دیا جائے گا. بہرحال ہمارے اندر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم صرف یہ سال بھر میں ایک جلسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں, بلکہ اس کی کوشش کریں کہ ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں, اور ہمارے ذریعے سے لوگ فائدہ ہو اور نقصان نہ پہنچے. اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.